پیارے آقا اب سمجھ گئے کہ مکہ کے لوگ میری باتوں پر غور اور فکر نہیں کرتے، اب ایمان لانا بہت ہی مشکل ہے، اب چلو مکہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ دین کی تبلیغ کرتے ہیں۔ طائف، کہاں؟ طائف مکہ سے کچھ ہی آگے ہے، کچھ میل۔ طائف کی طرف چلے گئے۔ طائف میں بڑے مالدار عمرہ لوگ رہا کرتے تھے، عمرہ مالدار، عزت والے، جلالت والے، شہرت والے۔ بنی عمیر خاندان تھا، بنی عمیر، اس کے 3 بھائی تھے، عبداللہ، ایک کا نام، دوسرے کا مسعود، تیسرے کا حبیب۔ بڑے امیر آدمی تھے، بادشاہ سے سمجھ لیجیے اسر کے۔ تمام لوگ ان کے حکم مانتے تھے۔ میرے آقا نے کہا اس کو پکڑنے سے اچھا پیڑ کے جڑ کو ہی پکڑے۔ ان تینوں کو پکڑ لیا، یہ مان گئے تو پوری قوم مان جائے گی۔ میرے آقا عبداللہ، مسعود اور حبیب کے پاس گئے اور ان کو اللہ کا پیغام سنایا۔ اے لوگو، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا، لا الہ الا اللہ وہی عبادت کے قابل ہے، اور میں محمد رسول اللہ اس کا رسول ہوں۔ تم ایمان لاؤ اللہ پر، میں تمہیں وعدہ کرتا ہوں اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے تمہارے حق میں دعا کروں گا۔ اب یہ تینوں بھائیوں نے کیا کیا؟ مانا تو نہیں، حضور کو دھکار دیا، اس پر بھی بس نہیں کیا انہوں نے، بڑا ظلم و ستم کیا میرے پیارے آقا کا۔ اور وہ ظلم و ستم ایسا کیا کہ اتہاس گواہ ہے کہ میرے پیارے آقا کے دل پر کیا گزری ہوگی اور اللہ نے کیا فیصلہ کیا ہوگا۔ آج تک ایسا واقعہ ہوا نہیں کسی پیغمبر کے ساتھ جو میرے آقا کے ساتھ ہوا۔ میرے آقا نے دعوت دی، ارے ٹھیک ہے میں تم کو قبول نہیں کرتا تو بول دیتے قبول نہیں ہے ہم کو، چلے جاؤ۔ میرے آقا کا دعوت تو قبول نہیں کی۔ یہ تینوں بھائیوں نے وہاں کے طائف کے جتنے بھی گنڈے تھے نا، گنڈے، وہ گنڈوں کو بلایا اور میرے حضور کے پیچھے لگوایا، اور وہ گنڈوں نے بھی ایسا ظلم کیا، تیرے برسانے لگے میرے پیارے آقا پر۔ میرے پیارے آقا کے ساتھ حضرت زید بن حارث ان کے غلام ساتھ میں تھے، وہ بیچارے زید بن حارث اپنے اوپر تیر لیتے، اپنے اوپر پتھر لیتے کہ آقا کی حفاظت کرتے، وہ بھی زخمی ہو گئے۔ میرے پیارے آقا آگے آگے، گنڈے پیچھے پیچھے، میرے پیارے آقا پر تیر برسائے، اتنے تیر برسائے، خدا کی قسم کہتا ہوں ہمارے آقا کے جسم لہو لہان ہو گیا، ان کی نالے پاک خون میں لبریز ہو گئی، اور اتنے پر بس نہیں کیا۔ میرے آقا جب تھک کر روک جاتے نا، یہ جوان گنڈے آتے، ہاتھ کو پکڑتے، پھر آگے ڈھکلتے، اور میرے آقا بچنے کے لیے آگے بڑھتے تو تالیاں بجاتے، گالیاں دیتے، مشکری کرتے، ہنستے، کہاں کہاں لگا کر ہنستے۔ قربان جائیے اللہ کے پیارے محبوب کے ساتھ اللہ کے محبوب کی قوم کیسا سلوک کر رہی ہے۔ میرے پیارے آقا لہو لہان ہو گئے۔ یہ گنڈے لوگ جو ہے آپ کو پھر اٹھاتے ہیں، پھر دوڑاتے ہیں، پھر پتھر مارتے ہیں، میرا پورے آقا کا جسم جو ہے لہو لہان ہو گیا۔ بتائیے ایمان والوں، اتنی تکلیف ہم کر پائیں گے اسلام کے لیے؟ ایئر کنڈیشن ہے ہماری مسجد، ماشاءاللہ، بڑے بڑے فین ہیں ہماری مسجد میں، لائٹ ہے روشنی کے لیے ہماری مسجد میں، پینے کے لیے ٹھنڈا پانی بھی رکھا گیا الحمدللہ۔ کیا کم ہے ہماری مسجد میں؟ نیچے گالیچے بھی ہے ماشاءاللہ، پھر بھی ہمارے مسلمان بھائی آتے نماز کو نہیں آتے۔ ذرا میرے حضور کی یہ زندگی تو دیکھیے، نماز ہم تک پہنچانے کے لیے حضور نے اتنا مار کھایا، میرے پیارے آقا اتنا تکلیف میں آ گئے کہ بدن میں قوت نہیں، گنڈوں نے آپ کو مارا، پتھر سے مارا، گالیاں دی، ٹھٹا مذاق کیا آپ کے ساتھ۔ حضرت زید بن حارث کوشش کرتے، وہ بھی زخمی ہو گئے، لیکن یہ لوگوں نے پیچھا نہیں چھوڑا۔ میرے آقا بستے بچاتے ایک انگور کے پیڑ میں چلے گئے، انگور کے باغ میں چلے گئے، اور اس کا مالک بھی کافر ہی تھا، عتبہ بن ربی، اور اس کا بھائی شیبہ بن ربی، حضور کے رشتہ داری تھے لیکن ایمان نہیں لائے، اس لیے کفار مشرکین کہتے ہیں۔ جب میرے پیارے آقا پورا لہو لہان ہو گئے خون سے، اور انگور کے باغ میں تشریف لے جا، انگور کے باغ میں چلے جاتے ہیں، عتبہ دیکھتا ہے، ارے یہ تو محمد ہے۔ عتبہ کہتے ہیں کیا ہوا؟ تو میرے آقا کہتے ہیں آج لوگوں نے مجھے دین اسلام کی تبلیغ میں کرنے گیا، لوگوں نے بہت حملہ مجھ پر کیا، آج مجھ پر تیر برسائے، مجھ پر پتھر برسائے، آج میرا جسم لہو لہان ہو گیا۔ عتبہ کافر ہونے کے باوجود اسے تھوڑا رحم آیا اس کو ہمارے آقا پر۔
اے محمد بیٹھ جاؤ. میرے آقا کو بٹھایا اپنے باغ میں, اور اس کے پاس ایک نصرانی غلام تھا جس کا نام تھا عداس. کیا نام تھا؟ عداس. عداس سے کہتا ہے ارے محمد کے لیے کچھ انگور کا گچھا تو پیش کر. وہ عداس نصرانی تھا, نصرانی یعنی کرسچن, نصرانی تھا. اس نے پلیٹ میں انگور کا گوشہ لایا, گچھا لایا, حضور کے سامنے رکھا, اور میرے پیارے آقا نے اس میں سے اٹھایا, بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے کھانا چاہا. کیا پڑھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. معلوم ہوا کھانا کھانے سے پہلے یہ پڑھنا ضروری ہے. ویسے تو دعا ہے اس کی بسم اللہ وعلی برکت اللہ, لیکن جس کو دعا نہیں آتی نا تو اس نے اس لیے کہا بھی تو چلے گا. کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیوں؟ جس کھانے پر بسم اللہ پڑھا جاتا ہے وہ کھانے میں شیطان شریک نہیں ہوتا. بغیر بسم اللہ کا کھایا ہوا کھانا شیطان شریک ہوتا ہے, برکتیں چلی جاتی ہے کھانے کی. کتنے مسلمان مائیں بہنیں اور ہمارے نوجوان اور ہمارے عمر دراز آدمی ایسے ہوں گے کہ بہت سے لوگ ابھی تک بسم اللہ نہیں پڑھتے کھانا کھاتے وقت. کہاں سے برکت آئے گی؟ مجھے بتاؤ تو صحیح. پڑھنا ہے, پڑھا کرو ایمان والو. کتنے لوگ ایسے ہیں اٹھتے ہیں ایسے, ارے کچھ نہیں تو کم سے کم الحمدللہ تیرا شکر ہے اللہ تو نے کھلایا پلایا, اتنا تو کہہ سکتے ہیں نا. یوں ہی اٹھ جاتے ہیں. کیا یہی ہماری مسلمانیت ہے؟ ہاں, سوتے ہی جاتا. ارے پڑھو بھائی, اللہ بسم کا وہ تو ہے. نہیں آتا عربی تو ٹھیک ہے نا, ہمارا اللہ ہر زبان جاتا ہے. اے اللہ تیرا نام دے کر سوتا ہوں, میری حفاظت فرما. اتنا تو کہہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ اٹھنے کا سستی دے کر اٹھتے. کیوں بھائی؟ مسلمان ہے نا ہم. پڑھو نا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اے اللہ سب تعریف تیرے لیے, تو نے مرنے کے بعد دوبارہ مجھے زندہ کیا. نہیں آتا ہے عربی تو میں کہتا ہوں آپ کی زبان کو اللہ تیرا شکر ہے تو مجھے جگایا تو صحیح. نہیں کرتے ہمارے اسلامی بھائی. جب نہیں پڑھیں گے دعائیں تو کہاں سے امید رکھ سکتے ہیں ہمارے پاس بہت برکتیں آئے؟ ٹوائلٹ کو جاتے ہیں ہمارے اسلامی بھائی, سنت ہے بھائی سر پہ ٹوپی رکھ کے جانا. نہیں ٹوپی ہے تو رومال پہنو بھائی. نا چپل پہن کے جاؤ, بغیر چپل کے جانا خلاف سنت ہے ٹوائلٹ میں. معلوم ہے آپ کو یہ ذہن کمزور ہونے کی ایک نشانی ہے جو بغیر ٹوپی اور بغیر چپل کے ٹوائلٹ میں جاتا ہے. لیکن ہمارے مسلمان سمجھتے نہیں. ان کو کیا سمجھتا, ان کا کام ہے مولانا کا. جیسے مولانا نے اپنے باپ کے گھر سے یہ سب لائے بنا کر حدیثیں. ٹوائلٹ کو جائیں گے سر ڈھک کر جاؤ, چپل پہن کر جاؤ بھائی. جاتے وقت بائیں پیر سے جاؤ, یہ سنت ہے. نکلتے وقت دائیں پیر سے نکلو, یہ سنت ہے. ہمارے مسجد میں تو دعا بھی الحمدللہ لکھ کے لگائی ہوئی ہے. کتنے لوگ کیئر کرتے ہیں اس بات پر, ایک کا دکھا. باقی اللہ ماشاءاللہ خالی نام کا میں مسلمان, کام میرا کچھ بھی نہیں مسلمان جیسا. مت کیجیے, اپنے آپ پر ظلم نہیں ہے. یہ کیا ہوتا ہے, اس سے نہ ہماری عزت گھٹتی ہے نہ بڑھتی ہے, نہ ہمارے رتبے میں کم ہوگا نہ گھٹے گا, نہ اللہ کے مرتبے میں کم ہوگا نہ رسول کے مرتبے میں کم ہوگا. گھاٹا کس کا اس میں؟ سراسر ہمارا جو عمل نہیں کرتا اس کا گھاٹا ہے, اس کا نقصان ہے. وہ نیکیوں سے دور ہے, وہ رحمتوں سے دور ہے, وہ حضور کی سنتوں سے دور ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل کیجیے ایمان والو. میرے پیارے آقا جب وہ انگور کھانے لگے بسم اللہ, وہ عداس کو بڑا تعجب ہوا. آج تک اس نے کسی کے منہ سے بسم اللہ سنا ہی نہیں تھا. وہ کہتے ہیں ارے یہ کیا پڑھ رہے ہو تم؟ تو بسم اللہ کر رہے. ارے میں نے پورے مکہ میں دیکھا آج تک کوئی یہ کلمہ پڑھتا ہی نہیں. تو میرے آقا نے فرمایا تو کون ہے؟ تو میں عداس ہوں. کہاں کا رہنے والا؟ نینوا کا رہنے والا. نینوا کربلا. ہاں نینوا. میرے آقا نے جب نام سنا تو خوش ہوئے. نینوا میں تو یونس علیہ السلام ہوں. یونس علیہ السلام کا وطن ہے وہ. ارے وہ تو یونس علیہ السلام ہے, ان کو تو ہم مانتے ہیں, وہ میری طرف پیغمبر ہے, وہ میری طرح اللہ کے پیغمبر ہے. وہ عداس نے جب سنا, ہاں یونس علیہ السلام کو جانتے ہو تم؟ ہاں وہ میری طرف پیغمبر. کیا آپ پیغمبر ہیں؟ ہاں میں پیغمبر ہوں. عداس جیسا نصرانی جب سنتا ہے میرے آپ کی زبان سے کہ میں پیغمبر ہوں اللہ کا, جھٹ سے کہتا ہے اے پیغمبر رسول اپنا ہاتھ بڑھائیے, میں کلمہ پڑھ کر آپ کے اسلام میں داخل ہوگا. سبحان اللہ. کیوں؟
وہ توریت کا جاننے والا تھا، انجیل کا جاننے والا تھا، جو یونس علیہ السلام نے صحیفے نازل کی اس کا جاننے والا تھا، اور اس کو معلوم تھا کہ آخری نبی آئے گا اور اس زمانے میں جو زندہ رہے گا، چاہے وہ یہودی ہو، نصرانی ہو، یا کوئی بھی مذہب کا ہو، اس کو فرض ہے کہ اس نبی پر ایمان لائے اور اسلام میں داخل ہو جائے۔ وہ بیچارہ 10 داخل اسلام ہوا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا۔ میرے پیارے آقا نے اتنی تکالیف برداشت کی ہے ایمان اور دین کے لیے، پھر اللہ بھی کیا خاموش بیٹھے گا؟ جب یہ طائف والوں نے اتنا ظلم و ستم کیا نا، میرے آقا جب تھک کر بیٹھ گئے، حضرت جبرائیل آتے ہیں، پہاڑ پر جو مقرر فرشتہ اس کو لے کر آتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے آپ کی قوم آپ کی طرف کیا سلوک کر رہی ہے، اے حبیب اللہ اگر آپ چاہے تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ دونوں پہاڑی کو ملا دوں اور تمام لوگوں کو پھلا کر دوں، آپ صرف اجازت دینا چاہیے۔ کیوں بھائی؟ اللہ کو کیا غرض پڑی رسول کی اجازت کی؟ اللہ کو کیا غرض پڑی رسول کی اجازت کی؟ رسول تو غیر اللہ ہے نا، اللہ نہیں ہے نا، پھر اللہ ایسے کیوں کہہ رہا ہے؟ میرے محبوب سے پوچھو، اگر آپ چاہے تو دونوں پہاڑی کو ملا دوں اور تمام طائف والوں کو فنا کر دوں، تو ماننا پڑے گا میرے آقا ہم جیسے نہیں، عام آدمی نہیں، حبیب اللہ ہے۔ اللہ بھی ان کی چاہت چاہتا ہے، اللہ بھی چاہتا ہے میرا محبوب کہے تو کروں گا، میرا محبوب کہے تو میں پہاڑوں کو ملاؤں گا۔ معلوم ہوا کہ اللہ ایسا ہے کہ اپنے پیارے حبیب کی رضا چاہتا ہے۔ دو عالم چاہتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے یوں ہی نہیں اشعار لکھے، بہت اسٹڈی کیا میرے اعلیٰ حضرت نے قرآن و حدیث کا، پھر جا کر کے اشعار لکھے۔ یہ لوگوں کو بڑا عجیب لگتا ہوگا سننے کے لیے، شرک شرک شرک، کیوں شرک کہا مولانا نے؟ شرک، ارے بھائی پہلے تو شرک سمجھتا ہے کہ کس کو کہتے ہیں، پہلے تو سمجھ شرک کس کو کہتے ہیں، بعد میں مجھے کہا یہ بدعت کیا مولانا، بہت بدعتی ہے مولانا۔ ارے بھائی پہلے تے کو سمجھتا ہے کہ بدعت کیا ہے، تجھے سمجھتا تو مجھے آ کے بتا شرک کس کو کہتے ہیں، بدعت کس کو کہتے ہیں، پھر تیری بات اگر مجھے پسند آئے گی اور قرآن و حدیث سے صحیح رہے گی تو میں توبہ بھی کر لوں گا، تیرے طریقے پہ بھی ہو جاؤں گا، لیکن تیری بات اگر صحیح نہیں رہیں گی تو پھر تجھے میرے طریقے پہ آنا پڑے گا۔ ہاں پھر ایسا ہے، دو عالم چاہتے ہیں رضا خدا، خدا چاہتا ہے محمد کی رضا، سبحان اللہ، کوئی شرک نہیں، سبحان اللہ۔ تبھی تو اللہ نے کہا میرے محبوب سے کہو اگر آپ چاہیں تو ابھی دونوں وہ اب سے کوش دونوں پہاڑی کو ملا دو اور ان کو فنا کر دو، لیکن قربان جائیے میرے پیارے آقا، نہیں جبرائیل، نہیں جبرائیل، اے پہاڑ کے فرشتے نہیں، انہوں نے مجھ پر ظلم کیا، میں نے برداشت کیا، لیکن میں دعا کرتا ہوں یہ نہ صحیح، ان کی آنے والی نسل تو میرا کلمہ پڑھے گی، ان کے آنے والی نسل تو مجھ پر ایمان لائے گی، اور واقعی صحیح ہوا، یہ لوگ نہیں لیکن ان کے آنے والی نسل نے میرے پیارے آقا کا کلمہ پڑھ کر داخل اسلام ہوئے اور پکے مسلمان بھی بن گئے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر اسی وقت میرے آقا کہتے ملا دو پہاڑی کو اور ختم کر دو ان کو، تو وہ قوم ہی نہیں رہتی۔ آج ہمارے میں ذرا کوئی ظلم و ستم کرے تو اس کو مار، اس کو مار، مجھے ظلم کیا اس نے مار اس کو، اپنے میں، غیر نہیں، اپنے کی بات کر رہا ہوں، مجھے آج بہت ستایا اس نے، آج بہت بھرا برا کہا، میں تو کچھ نہیں کرتا، تم میری طرف سے مار اس کو، ٹشو کیا اپنے میں۔ میرے آقا کی زندگی پڑھو تو تمہارے زبان پہ ایسے کلمات نہیں آئیں گے کبھی۔ میرے آقا نے رحمت عالم ہونے کے باوجود بد دعا نہیں، دعا کرتے رہے، صبر کرو نا، صبر کرنے والوں کی طرح اللہ ہے۔ میرے پیارے آقا نے نہیں بد دعا کی، اور میرے پیارے آقا کے صدقے میں اللہ نے ان کے آل اولاد کو نوازا، اور ایسے نوازا کہ پکے ایمان والے بن گئے طائف والے، اور دین پھیلا وہاں پر۔ یہ سب تکلیف میرے آقا نے برداشت کی، تب جا کے دین ہم کو ملا۔ صرف میں محمد کا امتی ہوں، میرے آقا ہے، میں ان پر بہت سلام پڑھتا ہوں، بہت درود پڑھتا ہوں، میرے آقا کا کیریکٹر کیا ہے مجھے نہیں معلوم، مولانا کو جا کے پوچھو۔ یہ کیا مسلمان میں، آقا تو امتی میں، اور میرے آقا کیا ہے مجھے نہیں معلوم۔
تو کیسا مسلمان ہم؟ نالج رکھو، جب اس آقا کی دعویٰ کرتے ہو نا میرا آقا ایسا، میرا آقا رحمت للعالمین، میرے آقا پر میں درود شریف پڑھتا، تو نالج رکھو نا میرا آقا کیسا تھا، میرے آقا کی زندگی کیسی تھی، تاکہ کوئی غیر پوچھے تو ایسا منہ سے پٹ 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 بول سکے اور غیر بھی گردن جھکائے کہ ان کا رسول تو ایسا تھا۔ ہم کو معلوم نہیں، غیروں کو معلوم ہمارے رسول کی ہسٹری۔ تعجب کی بات ہے، بڑے بڑے پنڈت جانتے ہیں ہمارے رسول کی ہسٹری، غیر قوم کے بڑے بڑے ملا لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو معلوم ہے اسلام کی ہسٹری، ہمارے رسول کی ہسٹری، اور ہم اتنے بڑے مسلمان قوم میں ہم کو معلوم نہیں۔ ہم کہتے ہمارے جیسے تھے، رسول تھے، کیا ہوا، بڑے بھائی تھے ہمارے، ہمارے یہ فتوے، اور غیر لوگ تعظیم کرتے ہیں، یہ تو حبیب اللہ ہے، اللہ کا حبیب ہے۔ میرے پیارے آقا نے بہت تکالیف برداشت کی، اس کے بعد حج پہلے بھی چلتا تھا، دین ابراہیمی بھی حج تھا، تھوڑا الگ طریقہ تھا، میرے آقا نے اس کو تھوڑا الگ اور روانگی دے دی اللہ کے حکم سے، تو اس وقت بھی حج کو لوگ آیا کرتے تھے، خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے، میرے آقا ہر آدمی کے پاس جاتے، ہر قبیلے کے پاس جاتے اس وقت بھی، اور دین کی دعوت پیش کرتے، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ عبادت کی قابل ہے، میرے مذہب پر آ جاؤ، میرے اللہ کے دین پر آ جاؤ، مجھ پر ایمان لاؤ، میں تمہارے لیے نجات کی دعا کروں گا۔ اس وقت بھی ابو جہل ابو لہب آتا اور دھول اڑاتا، تالیاں بجاتا، اور لوگوں سے کہتا اے لوگوں، یہ میرا بھتیجا پاگل ہو چکا ہے، یہ بڑا کاہن ہے، یہ جادوگر ہے، یہ دین سے ہٹ چکا ہے، اس کی باتیں نہ مانو۔ پھر بھی میرے آقا نے دین کی تبلیغ نہیں چھوڑی۔ وہ میرا آقا ہے، وہ ہمارے رسول ہیں، ایمان والو۔ ایسے رسول پر تم جتنا بھی ناز کرو گے کم ہے، ایسے رسول پر پوری دولت بھی لٹا دو گے کم ہے، ایسے رسول پر اپنی آل اولاد بھی قربان کر دو گے کم ہے۔ بہت رحمت والا ہے میرا آقا، بہت برکت والا ہے میرا آقا، بہت رحمت للعالمین ہے میرا آقا۔ میرا آقا ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے آقا جیسا کسی کو بنایا ہی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا صحابہ نے کہا کہ صحابہ نے، تم کیوں مولانا تعریف کرتے ہو اس رسول کی اللہ سے زیادہ؟ ارے کون کہتے ہیں، ہم اللہ سے زیادہ تھوڑی کر رہے ہیں، ہمارا ایمان ہے نا اللہ ہی تعریف کے قابل ہے، لیکن ہمارا یہ بھی ایمان ہے جو اللہ رسول کی قرآن میں تعریف کرے اس رسول کا بھی ہم ذکر کریں۔ ہم پورے قرآن کو لے کر چلتے ہیں بھائی، ایک دو پوائنٹ کو لے کر نہیں چلتے، ان کے دو ہی پوائنٹ ہیں، نماز تبلیغ، نماز تبلیغ، اس کے علاوہ انہوں نے دین سمجھا ہی نہیں لوگوں کو۔ ذرا کوئی جماعت والے نے ایسا بیان کیا ہو جیسے میں نے آج کیا ہو تو مجھے بتائیے، نہیں کرتے یہ لوگ، حضور کی محبت پر بیان نہیں کرتے، نماز پر زیادہ زور ہے، اچھی بات ہے، ہم برا نہیں کہتے، تبلیغ پر زیادہ زور، اچھی بات ہے۔ دو ہی پوائنٹ ہے کہ قرآن میں، دو ہی پوائنٹ ہے کہ حضور کی سنت میں اور حدیث میں، باقی پوائنٹ نہیں ہے کیا؟ نہیں کرتے یہ لوگ، یہ دو ہی پوائنٹ کو لے کر چلے، دو پوائنٹ کے آڑ میں پھر حضور کی شان میں گستاخی کر کے لوگوں بھولے بھالے مسلمانوں کو بہکا کے ایمان سے جو ہے لوٹ لیتے ہیں۔ وہ کوئی میرے ذاتی دشمن نہیں ہے جماعت والے، انہوں نے کوئی میرے گھر پہ آ کے چوری نہیں کیا، میرے کسی خاندانوں کو قتل نہیں کیا جو میں اتنا بھڑک رہا ہوں۔ ایمان کا معاملہ ہے، یہاں پر ایمان کا معاملہ ہے۔